اویس کرنی کیا کر رہا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جبرائیل امین فرشتہ بھی ترستا ہے، جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جنت ترستی ہے، آج اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے دل کرتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں آؤں، میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں، کہ تیرے چہرے کی زیارت سے میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ لیکن میری ماں جو ہے وہ ضعیف العمر ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اب جیسے آپ کی مرضی ہے آپ مشورہ دیں گے میں وہ کام کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اویس میری زیارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا کر کے اپنی ماں کی خدمت کر۔ سبحان اللہ، اپنی ماں کی خدمت کر۔ یہ بات تمہیں اچھی نہیں لگے گی، آج ہمارے معاشرے میں یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ ماں کی خدمت کرے۔ ہم اتنے لائق، اتنے بڑے ہیں، اتنا کاروباری، ہم اتنی کمائیاں کرنے والے، ماں کیا کر رہی ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں؟ ماں خالی صبح کو نماز کے لیے اٹھائے، پھر دیکھ لے نمود تمہارا کیا بنتا ہے۔ وہ بیچاری ڈرتے ہوئے اٹھاتی بھی نہیں ہے، اتنا مجبور کر کے ہم نے ماں کو رکھ دیا۔ مثال پہ اویس کرنے کی دیتے ہیں۔ فرمایا اویس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، تو اپنی ماں کی خدمت کر، قیامت والے دن جنت کے دروازے پہ محمد کھڑا ہوگا تیرا ہاتھ پکڑنے کا۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی خدمت کا صلہ مل رہا ہے۔ ادھر کیا فرماتی ہے؟ اللہ کا رسول فرماتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم کی طرف سے ایک شخص آئے گا، اس کے بال ایسے ہوں گے بکھرے ہوئے، اونٹ پکڑے ہوئے ہوں گے، اونٹ چلاتا ہوگا، نام اس کا اویس ہوگا، کچھ اور نشانیاں بھی آپ نے بتائیں۔ وہ جس وقت آپ کو مل جائے، بس کس کو؟ فاروق اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے حق میں بھی دعا کرانا اور پوری امت کے حق میں بھی اس سے دعا کرانا۔ سبحان اللہ، اب فاروق اعظم اس کی تلاش میں ہے کہ وہ کہاں ملے، کب ملے، کیسے ملے۔ آخر پتہ چلا کہ وہ میدان عرفات میں حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، پوچھتے پوچھاتے وہاں پہنچ گئے۔ جس وقت حالات دیکھے وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، نشانیاں وہی ہے۔ آپ نے ایک سوال اس سے کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اویس ہے۔ ان کا بس کام بن گیا ہے۔ اس نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا میرا نام عمر بن خطاب ہے۔ سبحان، فرمایا عمر بن خطاب کی نشانیاں ہیں، وہ کون سی نشانیاں؟ اس نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ نشان ہے، وہ نشان مجھے دکھاؤ، پھر میں مانوں گا کہ واقعہ تو عمر ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نشان اس کو دکھایا۔
اس نے دیکھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ دروازہ کھول دے بھائی، اے سی کوئی نہیں چل رہے ہیں۔ نشان دیکھا، کہا مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جس وقت یہ اویس مل جائے اپنے حق میں بھی دعا کرانا اور پوری امت کے حق میں بھی دعا کرانا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اس نے وعدہ کر لیا کہ میں دعا کروں گا، اس نے دعا کی۔ تو اویس کرنی اپنی تمام تر بلند شان کے باوجود کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابیت کا جو درجہ ہے وہ پانا بڑا مشکل ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا سیدنا معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل؟ انہوں نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سفر کرتے ہوئے جو مٹی امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوئی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی گنا وہ بہتر ہے۔ آپ کہیں گے تو صحیح کہ یہ جو تقریر شروع کر رہی ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی، آپ نے تو پہلے نام بھی کبھی نہیں سنا تھا، ڈرتے تھے امیر معاویہ کا، حضرت عثمان غنی کا، عمر بن عاص کا، ان کا نام لینا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو تبع تابعین میں سے ہے، بلند مرتبہ محدث تقوی کے کوہ گرا ہے، ذرا ان کے الفاظ میں غور فرمائیے تاکہ آپ حضرات کو صحابیت کے مرتبے اور درجے کی صحیح پہچان ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے اٹھنے والا غبار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں داخل ہو نہیں، بلکہ فرمایا دخل فی انف فرس معاویہ، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو مٹی جم جایا کرتی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اب گھوڑے کی مٹی جو ناک میں ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس سے قرات کرتے ہیں، لیکن وہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے تھے۔ رفاقت کس کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ اصحاب رسول کی مقدس جماعت کے ایک فرد کو عمل کے ترازو پر نہیں تولنا، عمل کے ترازو پر کسی بولتے نہیں پہ، عمل کے ترازو پر نہیں تولنا بلکہ نسبت کے ترازو پر تولنا ہے۔ نسبت کے ترازو پر تولنا ہے کہ وہ یار کس کے ہیں، وہ ساتھی اور سنگی کس کے ہیں، وہ دوست کس کے ہیں۔ کسی آدمی کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھنا چاہیے، اس کی محفل کو دیکھنا چاہیے، محفل کن کے ساتھ ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہے۔
دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ نہیں دیکھتے؟ اپنی اولاد کا ہی اندازہ لگا لو، چلو دوسروں کا نہیں صحیح، کہ ہماری اولاد کہاں جاتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے، کہاں نہیں بیٹھتی ہے، کہ وہ کیسے آدمی ہیں کیسے نہیں ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے وہ مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے، ایک آدمی ہے تبلیغی جماعت والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک نمازیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک علماء کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، ایک طلباء کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، کوئی حدیث پڑھنے والا ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، ایک آدمی ہے وہ تاش کھیلنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے، ایک آدمی ہے جوا کھیلنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ آپ کے نزدیک کون سا بہتر ہے؟ کس کو اچھا سمجھیں گے؟ ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھنے نہیں آتا، کیا اس بچے کو آپ شریف جانیں گے، اچھا جانیں گے؟ مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، چاہے گھر وہ تہجد پڑھتا رہے، اگر گھر والی نماز ہوتی تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کیا لگتے تھے؟ چاچا لگتے تھے۔ آخری عمر میں آ کے کیا ہو گئے تھے؟ نابینا ہو گئے تھے۔ تو آپ نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کرو، میں نابینا ہو گیا ہوں، مسجد تک تجھے چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پڑھ لیا کریں۔ ابھی وہی کھڑا تھا کہ پھر پوچھا کہ آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ حالانکہ اس وقت یہ سپیکر بھی کوئی نہیں تھے کہ اذان کی آواز سنتا ہے، پھر فرض نماز تو گھر نہیں پڑھ سکتا ہے، رسی باندھ لے مسجد میں آیا۔ ہمارا کیا حال ہے آج؟ سبحان اللہ، تو کئی حالت بھی آپ نے دیکھی ہے نا۔ اصل تو اپنی حالت دیکھ لی کہ ساری حالت کی ہو چکی ہے اس وقت۔ سارے کام وقت پہ ہوں گے، نہیں ہوگا تو نماز والا کام۔ چھوڑو یار کل پڑھ لیں، چھوڑو یار پرسوں پڑھ لیں، چھوڑو یار صبح پڑھ لیں گے، چھوڑو یار جمعہ آئے گا تو پڑھ لیں گے، اور یہی کرتے کرتے پتہ اس وقت لگتا ہے کہ ادھر سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی رضا الہی سے فوت ہو گیا، فلاں وقت میں اس کا جنازہ پڑا جائے۔ یہی کرتے کرتے عمر بیت جاتی ہے، اور نمازی نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے دوستوں سے کیا ہوتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے۔ کسی کے ہاں کوئی رشتہ دیکھنے آئے، لڑکی والے دلہا کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ پہلے دور میں بلکہ ماضی قریب میں لوگ دیکھتے تھے شرافت کو، لوگ دیکھتے تھے دیانت کو، لوگ دیکھتے تھے اخلاق کو، رزق حلال کو، دینداری کو، شریعت کے احکام کی پاسداری کو۔ اب بدقسمتی سے ذہن بدل گئے ہیں، غصہ نہیں کر رہے، سمجھ آ رہی گل؟ تھوڑی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں جو ہوئی تھوڑی مرضی کے خلاف دس دیو، کوئی بھی صحیح تو رہنا، تو میں کوئی نہیں، جی میں کر رہا ہوں تو میں کر لی۔
بدقسمتی سے ذہن بدل گئے. آپ دیکھتے ہیں دولت دنیا کو، مال کی فروانی کو، چاہے حلال طریقے سے مال حاصل ہو یا حرام ذرائع سے مال ہو، دنیا کے منصب کو، عہدوں کو، کوٹھی اور کاروں کو، مربع اور باغات کو، خیر دلہا کی تحقیق کے لیے کہا جاتا ہے اس کی محفل دیکھو، اس کی مجلس دیکھو، اس کی اٹھک بیٹھک دیکھو، دلہا کے دوست اور ساتھی دیکھو. اگر اس کے سگی اور یار اچھے ہیں تو پھر دلہا بھی اچھا ہے. نام تھوڑا جو بولی ہے کرتا ہے میں نے پتہ لگے میں سمجھ رہے. چلو سبحان اللہ کہہ لے کرو، فائدہ ہی ہو. جیسے آپ نے دیکھے تو میرے جیسے عمل کرتے ہی پہنچے. دلہا کے دوست ساتھی دیکھو، وہ اچھے ہیں تو پھر دلہا بھی اچھا ہوگا. اگر اس کے دوست گندے ہیں، بدماش، بد اخلاق، زانی، شرابی ہے، یقیناً دلہا بھی ویسا ہی ہوگا. ایسے ہے بات یا نہیں؟ لوگوں کو اگر بندے کی پہچان اپنے دوستوں سے ہوتی ہے تو پھر مجھے کہنے دو جتنے اچھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اتنے ہی اچھے ان کے یار ہیں. امام الانبیاء کی رفاقت، ہم نشینی اور صحبت کوئی معمولی بات نہیں جس سے صرف نظر کر لیا جائے یا جسے نظر انداز کر دیا جائے. ایک پنجابی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے، بڑا عجیب وہ شعر بولتا ہے، فقرہ کہتا ہے، نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پئی. نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پئی، تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی لڑ گئے. لوگوں غور و فکر سوچنے کی بات یہ ہے کہ خوشبودار پھولوں میں بسایا جائے دلوں کو تو وہ معطر بن جاتا ہے. حقیر مٹی کو خوشبودار پھولوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ مٹی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ایمان قبول کرنے کے بعد امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم نشینی میں رہے اور کوئی اثر قبول نہ کرے؟ ہو سکتا ہے؟ آج دین اسلام کی نعمت اور شریعت محمدیہ کے احکام جو ہم تک پہنچے ہیں یہ سب اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں اور محنتوں کی وجہ سے پہنچے ہیں. یہ قرآن ہم وہاں موجود تھے، وہاں کون تھا؟ صحاب رسول ہی تھے. انہوں نے سب سے پہلے قرآن سنا. یہ حدیث یہ بھی انہی کی وجہ سے، اسلام کے احکام انہی کی وجہ سے، یہ شریعت کے ارکان
توحید و سنت کی بہاریں، یہ سب کچھ اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت تک پہنچے۔ اگر ایک صحابی کو بھی ہم غلط کہیں گے تو دین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک صحابی کو ہم امانتدار نہیں سمجھتے، خیانت کرنے والا سمجھتے ہیں، غلط کار سمجھتے ہیں، تو پھر شریعت کے ارکان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، قرآن کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ تاریخی باتیں جو سنتے ہیں، تاریخ تو ایک تحریک ہوتی ہے۔ کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ تاریخ لکھی گئی ہے؟ کسی صحابی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں مورخ تھا، وہ تاریخ لکھا کرتا تھا؟ صحابی سے تو یہی آتا ہے کہ اس نے قرآن لکھا، حدیث لکھی، فقہ مدون کی۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے فقی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے فقی ہے، عبداللہ بن عباس بہت بڑے مفسر ہے، ابو ہریرہ، اماں عائشہ، عبداللہ بن مسعود قاری بھی ہے، محدث بھی ہے۔ میرا مرشد جڑا او سارا فن نہیں کرتا ہے، ہاں مراد میں پہنچ گیا، سارا کچھ انہوں آ گیا۔ ایسا کہ مولوی جو ہوتے تک پہ میں بھی تھوڑا جہاں مراقبہ کر لیا، میں کہا ٹھیک ہے کہ پتہ اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مہربان ہیں۔ پھر اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے عینی گواہ، دین کے موقع کے گواہ ہیں، قرآن کے نزول کے، نبوت و رسالت کے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے، ختم نبوت کے، پوری شریعت کے چشم دید گواہ کون ہے؟ صحابہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا ہر مسلمان کو اسلام کے عینی گواہوں کی صداقت، دیانت، امانت کے گردہ گرد پہرا دینا لازم ہے۔ اگر اسلام اور شریعت کے یہ چشم دید گواہ مجروح ہو گئے، ان میں کسی ایک پر اگر جرح ثابت ہو گئی، ان میں سے کوئی ایک اگر العیاذ باللہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر اسلام کا پورا کیس، مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ جیسے تم ایک مقدمہ کرتے ہو عدالتوں میں آج کل، چاہے جیسی کیسے بھی ہیں، رشوت چلتی ہے، رشوت چلتی ہے، جو بھی ہوتا ہے تو صحیح نا، گواہ بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی ہوتے ہیں، وہاں بحث مباحثت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر کسی ایک گواہ پہ وہ جرح شروع کر دے تو مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ چاہے قتل کا ہی کیوں نہ ہو، وہ قاتل کے چھوٹ جائے، مقدمہ تمہارا کھڑا ہو جائے۔ یہ تو تمہارا جو یہ گواہ ہے یہ بھی غلط ہے۔ آج دنیا کی عدالتوں میں یہی قانون ہے، اگر مخالف فریق کا وکیل گواہوں پر جرح کر دے، جرح ثابت ہو جائے تو حاکم کیس خارج کر دیتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟
اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے عینی گواہ اگر یہ مجروح ہو گئے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. بچے گا نہیں. قرآن نہ سنت نہ ارکان نہ اسلام نہ دین نہ احکام. ایک بچے نے ماں سے ضد کی. چھوٹا سا بس کرتا ہوں, یہ بڑی اچھی بات سنا رہا ہوں. بچے نے ماں سے ضد کی کہ حلوے پکانے کی, کہ حلوہ پکا کے دے. حلوہ تو چنگی گل ہے نا, ماڑی گل تو نہیں رہے گی. مولوی تو کھانا لے گا تو ہمیں کھانا, مولوی پیچھے تسی بھوکے مرو گے. ماں نے ضد کی, بچے نے ماں کے ساتھ, ماں نے اسے 1 روپیہ دیا کہ جاؤ تیل لے کر آؤ. گھی یا تیل, ایک وقت تھا تیل میں پکاتے تھے تاکہ تمہیں حلوہ پکا دو. سستا زمانہ تھا, 1 روپے کا خاصا تیل مل جاتا تھا. بچے کے ہاتھ میں 1 پیالہ بھی دیا, جو پہلے کی طرف سے بھی ذرا گہرا تھا, یعنی دونوں طرف سے پیالہ ہوتا ہے نا, اوپر سے بھی نیچے سے بھی. دکاندار نے پیالے میں تیل ڈالا, پیالہ بھر گیا. تو دکاندار ہے تو بھی اپنا خیال کرے. تیل بچ گیا. دکاندار نے کہا باقی تیل کہاں ڈالوں؟ بچے نے معصومیت سے پیالہ الٹ دیا کہ دوسری جانب ڈال دو. بچے بیچارے کو کیا پتا تھا. بچہ گھر پہنچا, ماں نے کہا 1 روپے کا اتنا تھوڑا تیل. بچے نے پیالہ الٹا کر کے معصومیت سے کہا ادھر بھی تو ماں ہے نا تیل, نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا, دونوں طرف سے ڈل گیا. تو لوگوں, اگر اصحاب رسول کی مقدس جماعت کی صداقت, عدالت, امانت و دیانت مجروح ہو گئی تو نہ کچھ ادھر بچے گا نہ کچھ ادھر بچے گا. ہم جو ہیں سلک جائیں گے. تو نے سمجھا نہیں روندوں کا مقام اسے ساقی. اس لیے قرآن مقدس نے اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت, تقوی, رشد و ہدایت, امانت و دیانت کو بیان فرمایا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.